ایڈولف ہٹلر آسٹریا کے شہر براؤنا میں 1899 میں پیدا ہوا۔ نوجوانی میں اس نے عملی زندگی کا آغاز ایک ناکامیاب مصور کی حیثیت سے کیا۔ بعد ازاں وہ ایک پرجوش جرمن قومیت پسند بن گیا۔ جنگ عظیم اول میں وہ جرمن فوج میں بھرتی ہوا اور زخمی ہوا۔ اسے شجاعت کے مظاہرے پر میڈل بھی ملا۔ جرمنی کی شکست نے اسے صدمہ پہنچایا اور وہ برہم ہو گیا۔ 1919 میں جب وہ 30 برس کا تھا، وہ میونخ میں ایک مختصر دائیں بازو کی جماعت میں شامل ہو گیا، جس نے جلدی ہی اپنا نام تبدیل کر کے نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی یا مختصر نازی پارٹی رکھ لیا۔ اگلے 2 برسوں میں اس کا غیر متنازع قائد بن گیا۔ ہٹلر کے زیر قیادت نازی جماعت جلد ہی طاقتور ہو گئی۔ نومبر 1923 میں اس نے ایک انقلابی حملہ کیا جو ناکام ہوا۔ اس کی ناکامی کے بعد ہٹلر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر غداری کا مقدمہ چلا اور اسے سزا ہوئی، تاہم 1 سال سے بھی کم جیل کاٹنے کے بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ 1928 میں بھی نازی جماعت کا ہجوم مختصر ہی تھا، تاہم عظیم کساد بازاری کے دور میں جرمن سیاسی جماعت کے خلاف عوام میں بیزاری کا احساس پیدا ہوا۔ اس صورتحال میں نازی جماعت نے اپنی بنیادیں مضبوط کرنا شروع کی۔ جنوری 1933 میں 44 برس عمر میں ہٹلر نے جرمنی کا چانسلر بن گیا۔ چانسلر بننے کے بعد اس نے تمام مخالف جماعتوں کو حکومتی ڈھانچے کے حق میں استعمال کر کے زائل کر دیا اور آمر بن گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سب کچھ عوامی آزادی اور دیوانی قوانین کی بتدریج شکست و ریخت کے بعد ہوا۔ بس سب کچھ جلد کیا گیا۔ نازیوں نے مقدمات کا تکلف بھی ضروری نہیں سمجھا۔ بیشتر سیاسی حریفوں کو زد و کوب کیا گیا، بعد کو مار دیا گیا۔ تاہم جنگ سے پہلے چند سالوں میں اس کے باوجود ہٹلر کو جرمنوں کی بڑی اکثریت کی جماعت اور حمایت حاصل رہی، کیونکہ اس نے ایک بےروزگاری کا خاتمہ کر دیا اور معاشی خوشحالی کو استوار کیا۔ پھر وہ فتوحات کی دوڑ میں شامل ہو گیا۔ وہ جنگ عظیم دوم کا سبب بنا۔ ابتدائی فتوحات اسے جنگ وغیرہ کے چکر میں پڑے بغیر حاصل ہوئیں۔ انگلستان اور فرانس اپنی معاشی بدحالی کے باعث مایوسانہ حد تک امن کے خواہاں تھے کہ انہوں نے ہٹلر کے کسی کام میں مداخلت نہیں کی۔ ہٹلر نے ورسیلز کا معاہدہ منسوخ کیا اور جرمن فوج کو ازسر نو منظم کیا۔ اس کے دستوں نے مارچ 1936 میں ریہائن لینڈ پر قبضہ کر لیا۔ مارچ 1938 میں آسٹریا کو جبری طور پر خود سے ملحق کر لیا۔ اس نے سوڈیٹن لینڈ کو بھی ستمبر 1938 میں اس سے الحاق پر رضامند کر لیا۔ یہ چیکو سلواکیہ ایک بین الاقوامی معاہدے میں میونخ پیکٹ سے برطانیہ اور فرانس کو امید تھی کہ وہ دنیا میں امن قائم کرے گا، لیکن چیکو سلواکیہ بے یار و مددگار تھا۔ ہٹلر نے اگلے چند ماہ میں اس کا باقی ماندہ حصہ بھی غصب کر لیا۔ ہر لمحے پر ہٹلر نے مکاری سے اپنے اقدامات کے جواز گھڑ لیے اور دھمکی بھی دی۔ کہا اگر کسی نے مزاحم ہونے کی کوشش کی تو وہ جنگ کرے گا۔ ہر مرحلے پر مغربی جمہوریتوں نے پسپائی اختیار کی۔ انگلستان اور فرانس نے البتہ پولینڈ کے دفاع کا قصد کیا، جو ہٹلر کا اگلا نشانہ تھا۔ ہٹلر نے اپنے دفاع کے لیے اگست 1939 میں اسٹالن کے ساتھ عدم جارحیت کے معاہدے پر دستخط کیے۔ دراصل یہ ایک جارحانہ اتحاد تھا، جس میں 2 آمر اس امر پر متفق ہوئے تھے کہ وہ پولینڈ کو کسی شرح سے آپس میں تقسیم کریں گے۔ 9 دن بعد جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا۔ اس کے 16 روز بعد روس بھی حملے میں شامل ہو گیا۔ اگرچہ انگلستان اور فرانس بھی اس جنگ میں کود پڑے، لیکن پولینڈ کو شکست فاش ہوئی۔ 1940 میں ہٹلر کے لیے بہت اہم برس تھا۔ اپریل میں اس کی فوجوں نے ڈنمارک اور ناروے کو رون ڈالا۔ مئی میں انہوں نے ہالینڈ، بیلجیم اور لکسمبرگ کو تخت و تاراج کر دیا۔ جون میں فرانس نے شکست کھائی، لیکن اسی برس برطانیہ نے جرمن ہوائی حملوں کا دلیری سے مقابلہ کیا۔ برطانیہ کی مشہور جنگ شروع ہوئی۔ ہٹلر کبھی انگلستان پر قابض ہونے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اپریل 1941 میں ہٹلر کی فوجوں نے یونان اور یوگوسلاویہ پر قبضہ کر لیا۔ جوان 1941 میں ہٹلر نے عدم جارحیت کے معاہدے کو تاتار کیا اور اس پر حملہ آور ہوا۔ اس کی فوجوں نے بڑے روسی علاقے پر فتح حاصل کی، لیکن وہ موسم سرما کا تھا اور پہلے روسی فوجوں کو نیست و نابود کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اگرچہ وہ روس اور انگلستان سے برسر پیکار تھا، ہٹلر نے دسمبر 1941 میں امریکہ پر بھی حملہ کر دیا۔
جبکہ تب کچھ عرصہ پہلے جاپان پرل ہاربر میں امریکی بحری چھاؤنی پر حملہ کر چکا تھا۔ 1942 کے وسط تک جرمنی یورپ کے ایک بڑے حصے پر قابض ہو چکا تھا۔ تاریخ میں کسی قوم نے کبھی اتنی تیزی کے ساتھ اور وسیع سلطنت پر حکمرانی نہیں کی تھی۔ مزید یہ کہ اس نے شمالی افریقہ کے بیشتر حصے کو بھی فتح کر لیا۔ 1942 کے دوسرے نصف میں جنگ کا رخ بدل گیا جب جرمن کو مصر میں الامین اور روس میں اسٹالن گراڈ کی جنگوں میں شکست ہزیمت اٹھانا پڑی۔ ان نقصانات کے بعد جرمن کی عسکری برتری کا زوال شروع ہوا۔ جرمنی کی حتمی شکست گو اب ناگزیر معلوم ہو رہی تھی، لیکن ہٹلر نے دست بردار ہونے سے انکار کر دیا۔ ہولناک نقصانات کے باوجود اسٹالن گراڈ کی شکست کے بعد قریب 2 برس یہ جنگ جاری رہی۔ 1945 کے موسم بہار میں تلخ انجام وقوع پذیر ہوا۔ 30 اپریل کو برلن میں ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ جب ہٹلر مرا تو اس کی زیر قیادت موجود نازی جماعت اور حکومت بھی اس کے ساتھ فنا ہو گئی۔ 7 روز بعد جرمنی نے ہتھیار پھینک دیے۔ متعدد وجوہات کی بنا پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہٹلر کی شہرت باقی رہے گی۔ ایک تو اس کے لیے ہٹلر جنگ عظیم دوم کے اصل محرک کی حیثیت سے بھی زندہ رہے گا، جو تاریخ کی سب سے بڑی جنگ مانی جاتی ہے۔ ہٹلر اپنی دلچسپ اور بے سروپا داستان حیات کے سبب بھی یاد رکھا جائے گا۔ ایک بدیسی ہٹلر جرمنی میں نہیں بلکہ آسٹریا میں پیدا ہوا تھا۔ کسی سیاسی تجربہ، دولت یا سیاست روابط کے بغیر 14 سال سے بھی کم عرصے میں دنیا کے ایک بڑے طاقتور ملک کا سربراہ بن گیا۔ ہٹلر جرمنی کی طاقت اور سلطنت کو وسیع کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن اس کی فتوحات بلحاظ حجم بڑی ہونے کے باوجود ناپائیدار تھیں۔ آج جرمنی کے پاس اتنا علاقہ بھی باقی نہیں رہا جو ہٹلر سے پہلے اس کے تسلط میں ہوا کرتا تھا۔